ایک دن میں نے اپنی آپ بیتی کا بغور مطالعہ کیا اور پھر شریعت کی روح سے دیکھا۔ ایک واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بہت عبادت کرتا۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ اسے کچھ مل گیا ہوگا، آپ فرماتے کچھ بھی نہیں۔ آخر ایک شخص کو تشویش ہوئی اور اس نے چوری چھپے اس عابد کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ عابد اپنی جگہ سے اٹھا، ایک جھاڑی کے پیچھے گیا جہاں افیون رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس میں سے کچھ کھائی یعنی نشہ کیا۔ اس شخص نے سارا واقعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ نشہ کرنے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا واقعہ اس کے برعکس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان شراب نوشی کے الزام میں پکڑا گیا، کوڑے لگائے گئے، دوبارہ پھر اسی الزام میں کوڑے لگائے گئے۔ سہ بار جب اسی جرم میں لایا گیا تو صحابہ نے کہا اس آدمی پر لعنت ہو جو بار بار اسی جرم میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور محبت رکھنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ پہلا شخص بھی نشے باز تھا جس کی عبادت رائے گاہ گئی۔ دوسرا شخص بھی نشے باز تھا جو جنت کا حقدار ہوا۔ پہلے شخص میں ابھی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن دوسرے شخص کے دل میں محبت تھی کیونکہ وہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ معلوم ہوا اگر کوئی محبت اور عشق کی منزل پالے تو اس کی بدعتوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اور یہ منزل بغیر نظر اور قلب کے حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سے اولیاء بھی مرتبے کے بعد خلاف شرع کاموں کے شکار ہوئے، جیسے مظفر آباد میں سہیلی سرکار نہ نماز پڑھتے نہ داڑھی رکھتے۔ وفات کے بعد مولویوں نے کہا یہ بے دین تھا، اس وجہ سے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن جب منہ سے کپڑا اٹھایا تو ریش موجود تھی۔ مری میں لال شاہ ننگے بیٹھے رہتے تھے، نسوار کا نشہ کرتے رہتے اور نماز بھی نہ پڑھتے، لیکن جو کلام منہ سے نکالتے پورا ہو جاتا۔ سدا سہاگن بھی عورتوں جیسا سرخ لباس اور چوڑیاں پہنتے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب کوئی جسم عشق الہی سے نور ہو جاتا ہے، اگر حرام کا لقمہ بھی کھا لے تو نور کی گرمی اس نجاست کو حلال بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا، نبی حالت سہو میں رہتے ہیں کیونکہ ان سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ ولی سکر اور جذب میں بھی آتے ہیں، اگر ان میں کوئی خلاف شریعت بات پیدا ہو جائے تو دین کا نہ کچھ بدلتا ہے اور نہ کچھ بگڑتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خلاف شرع بات پیدا ہو جاتی تو وہ سنت بن جاتی اور دین میں خرابی کا باعث بنتی۔ امیر کلال بچپن سے ہی کبڈی کھیلا کرتے تھے۔ ولایت کے بعد بھی آپ کبڈی کا شوق فرماتے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبڈی کھیلتے، آج امت اس کو بھی سنت بنا لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سکر و جذب اور گناہوں بدعت سے مبرہ اور معصوم ہے، لیکن ولایت مبرہ نہیں۔ اگر کوئی ولی ظاہر و باطن میں مقام بکمالیت تک پہنچ جائے تو بھی مبرہ ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے حدیث ہے میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔